امریکہ کو کس نے کب اور کیسے دریافت کیا؟ امریکی اپنا یوم آزادی کیسے مناتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر سال 4 جولائی یعنی امریکہ کے یوم آزادی پر دہرائے جاتے ہیں، لیکن اس سوال سے بہت کم افراد آشنا ہوں گے کہ امریکہ کے اصل باشندے کون تھے اور وہ اس وقت کہاں اور کس حال میں مقیم ہیں۔ امریکی جشن آزادی کے موقع پر امریکہ کے اصل باشندوں کی کہانی سنا رہی ہیں ارم رزاق اپنی اس رپورٹ میں۔ جی ہاں، ہر سال امریکہ کی سالگرہ کے موقع پر امریکی اعلان آزادی کے ساتھ سپر پاور ملک امریکہ کی دریافت کی تاریخ کو دہرایا جاتا ہے، لیکن تاریخ کے دلچسپ ترین سوال امریکہ کے اصل باشندے یعنی ریڈ انڈینز کو اکثر فراموش کر دیا جاتا ہے۔ مورخین کے مطابق ریڈ انڈینز ہی امریکہ کے اصل باشندے ہیں جو ہزاروں سال قبل مسیح سے امریکہ میں پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا اصل مرکز اوکلاہوما تھا۔ کہا جاتا ہے جب کولمبس امریکہ پہنچا تو وہاں ریڈ انڈینز کی تعداد کروڑوں میں تھی، لیکن عصر حاضر میں ان کی تعداد صرف ہزاروں میں رہ گئی ہے اور ان کی 50 زبانوں میں صرف اپاچی باقی ہے۔ امریکی ریڈ انڈین باشندے آج بھی اپنی روایات پر قائم ہیں۔ ان کی بستیوں میں جدید ساز و سامان اور ترقی بھی مفدود ہے اور وہ اپنے قدیم رسم و رواج پر قائم ہیں۔ ریڈ انڈین تقریباً 15 تا 20 ہزار سال قبل ابنائے بیرنگ عبور کر کے شمال مشرقی ایشیا سے بر اعظم شمالی امریکہ پہنچے تھے۔ زیادہ تر لوگ منگول نسل کے تھے، اگرچہ دیگر اقوام کے ساتھ اختلاط سے ان کی کئی قسمیں ہو گئیں، تاہم اب بھی بھوری جلد، سیدھے کھردرے سیاہ بالوں اور بھوری آنکھوں کی وجہ سے ان میں گہری مشابہت پائی جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ان میں سے بعض قبائل وسطی اور جنوبی امریکہ کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ جب کولمبس امریکہ پہنچا تو اسے مغربی نصف کرۂ ارض پر بعض روایات کے مطابق 80 لاکھ اور بعض روایات کے مطابق 7 کروڑ انڈین آباد تھے۔ مورخین کی اکثریت 2 کروڑ پر متفق ہے۔ چونکہ کولمبس کے خیال کے مطابق وہ انڈیا پہنچ گیا تھا، اس نے ان لوگوں کو انڈین کا نام دیا۔ بعد میں ہندوستان سے تمیز کرنے کے لیے انہیں ریڈ انڈین کہا جانے لگا۔ پھر وسطی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے انڈین بعد میں آنے والے لوگوں میں گھل مل گئے، جس سے ایک نئی نسل وجود میں آئی۔ امریکہ میں ریڈ انڈین کی تعداد میں کمی کے اسباب میں آب و ہوا کی تبدیلی اور وبائی امراض بتائے جاتے ہیں، لیکن مورخین کے بقول اس کا اصل سبب سفید فام آباد کاروں کے ہاتھوں ان کی نسل کشی ہے۔ شمالی امریکہ کے قدیم باشندوں کو سرخ ہندی یعنی ریڈ انڈین قوم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 1492 میں کولمبس اور اس کے ساتھ آنے والے اور بعد میں آنے والے نو آباد کار یورپین کی دہشت ناک خونی سرگرمیوں کے نتیجے میں ریڈ انڈینز کا تقریباً خاتمہ ہوتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں اب اس وقت دونوں امریکی بر اعظموں میں ریڈ انڈینز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کولمبس کے امریکہ پہنچنے کے صرف 13 سالوں میں 80 لاکھ ریڈ انڈینز کا قتل عام کیا گیا اور پھر 15ویں صدی کے اختتام تک امریکہ کی ریڈ انڈین آبادی جو 9.5 کروڑ کے لگ بھگ تھی، صرف 2 صدیوں کے بعد ان کی آبادی بڑھنے کے بجائے صرف 50 لاکھ رہ گئی۔ باقی 9 کروڑ ریڈ انڈین سفید فام انسانیت کے ٹھیکے داروں کے مظالم کا شکار ہو کر نابود ہو گئے۔ یورپ کے مہذب مداخلت کاروں نے اعلان کیا کہ مغربی تہذیب کے لیے ریڈ انڈین قبائل کا خاتمہ ضروری ہے۔ نعرہ دیا گیا کہ ریڈ انڈین کو شہر بدر یا ختم کر دو۔ قتل و غارت کے اس سلسلے نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ یہی وجہ تھی کہ 1860 سے 1884 یعنی 21 سال کی مدت میں صرف کیلیفورنیا میں ریڈ انڈین کی آبادی 51 لاکھ سے کم ہو کر صرف 13,000 رہ گئی۔ قانوناً ریڈ انڈین کو قتل کرنے کی پوری آزادی تھی، اس پر کوئی سزا نہیں تھی۔ ریڈ انڈین جہاں چلتے پھرتے نظر آتے گولیوں سے اڑا دیے جاتے، قتل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی، انہیں ہیرو کا درجہ دیا جاتا تھا۔ یورپین نو آباد کار امریکہ کے اصل باشندوں کو کرسچن بنانا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے جن ریڈ انڈین نے عیسائیت قبول کی اور یورپی کلچر کو اختیار کیا، ان کو بھی کبھی مغربی گورے معاشرے نے
نے دل سے قبول نہیں کیا۔ امریکہ نے 100 ملین ریڈ انڈین کو موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ یورپی قوموں نے ریڈ انڈین کو شکست دینے کے بعد ان کے ساتھ کیے گئے سارے معاہدوں میں ان کے طرز زندگی کو تبدیل کر کے انہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں تک محدود کر دیا۔ امریکہ آزادی کے کئی برس گزرنے اور سپر پاور ہونے کے باوجود اپنے ملک سے قبائلی روایات کو ختم نہ کر سکا۔ امریکہ کے سرخ فام باشندے یعنی ریڈ انڈین آج کے زمانے میں بھی شکست ذات کی تصویر ہے اور امریکی نسل کشی کا شکار ہے اور اپنی مختصر سی تعداد کے ساتھ ریاست الاسکا، اوکلاہوما اور ساؤتھ ڈکوٹا میں موجود ہے۔ ارم رزاق، وائس آف ساؤتھ ایشیا۔